अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्रॉस फायर में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद अशमत जामी। प्रोग्राम की मेज़बान निजी मसरूफियत की वजह से छुट्टियों पर हैं, जल्द आपको ज्वाइन करेंगी। 1977 से लेकर मुशर्रफ दौर तक तकरीबन जो 25 साल तक हैं, इनमें बलूचिस्तान के हालात कदरे बेहतर रहे, लेकिन मुशर्रफ दौर में सूरत हाल जो है वो ख़राब हुई। आज बलूचिस्तान में कई तहारीक चल रही हैं, जिनमें अगर हम जिक्र करें इन तहारीक का तो बलोच लिबरेशन फ्रंट का नाम सामने आता है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिंदुल्ला बुगटी मलेशिया, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, बलोच पीपल लिबरेशन फ्रंट, पॉपुलर फ्रंट और बलोची ऑटोनमिस्ट शामिल हैं। कहा यह जाता है कि इनमें से जो बलोच लिबरेशन आर्मी है BLA, ये सबसे ज़्यादा फ़आल है। 2006 में इस तंजीम को हुकूमत पाकिस्तान ने 2006 मई में दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया था। चौधरी शुजात की जो वज़ारत उज़्मा का दौर था, इसमें बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए एक पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी, जिसे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक हिस्से के सरबरा जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद थे, जिनके ज़िम्मे बलूचिस्तान के फौरी जो मुतालिबात हैं वो पूरी करने के लिए तजावीज़ मुरतब करना था। कुछ तजावीज़ सामने आई थीं और उन पर कुछ अमल भी देखने को हमें मिला, लेकिन रिपोर्ट पर अमल दरामद मुजमूई तौर पर नहीं हो सका। एक दूसरी सब कमेटी भी बनाई गई थी, जिसकी ज़ेर निगरानी वसीम सज्जाद साहब की ज़ेर निगरानी ये कायम हुई थी। इसे सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से बलूचिस्तान के मुतालिबात पर सिफारिशात पेश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन इस कमेटी की कोई हतमी रिपोर्ट सामने ना आ सकी और मसाइल वहीं के वहीं रहे। कोशिश करेंगे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब या वसीम सज्जाद साहब से भी रब्ता हो, जान सकें कि क्या वजह बनी कि वो ना रिपोर्ट मुरतब हुई और ना फिर उस पर जो कुछ किया गया उस पर भी अमल दरामद ना हुआ। मौजूदा हुकूमत की बात करते हैं। मौजूदा हुकूमत ने आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान के नाम पर एक मनसूबा ज़रूर पेश किया, मगर माहिरीन ये कहते हैं कि इसकी हैसियत एक ऐसे ख़त की है जिसे वसूल कुनंदगान ने पढ़ने की ज़हमत ही नहीं की और ना ही इसे कोई अहमियत दी है। इस्लामाबाद की तरफ से आने वाले बेशतर मनसूबाजात की तरह आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान भी एक बेमानी और बेनतीजा इकदाम साबित हुआ, ये भी राय है माहिरीन की। अपोजिशन की बात करते हैं तो नवाज शरीफ ने बड़ी खलूस और संजीदगी के साथ बलूचिस्तान के जज्बात को समझने के लिए वहाँ के दौरे किए, मगर उनकी ज़्यादा से ज़्यादा रसाई जो है वो बुज़ुर्ग सियासतदान जनाब अताउल्लाह मेंगल तक हो सकी, जो खुद ये फरमाते हैं कि अब नौजवान जो हैं ये इनकी बातें नहीं मानते। कल के प्रोग्राम में अगर आपको याद हो तो क्रॉस फायर में हमने आपसे वादा किया था कि बलूचिस्तान के मसले पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि बलोच रहनुमाओं को सुने और फिर मुमकिना हल की भी बात कर सकें। कल हमने जिक्र किया था मिसिंग पर्सनस का और इस बारे ह्यूमन राइट्स वॉच पाकिस्तान के जो डायरेक्टर हैं अली दयान, उन्होंने हमें ताज़ा तरीन अफसोसनाक हक़ाइक़ से भी आगाह किया था। मसला संजीदा भी है और पेचीदा भी। कल भी मैंने ये कहा था, आज भी मैं ये कह रहा हूँ। अहम खबर आपको ये बता दें कि अब अमरीका में बलूचिस्तान के मसले पर अवामी समाअत होने जा रही है। कांग्रेस की कमेटी बराए उमूर खारिजा की जानिब से 8 फरवरी को वाशिंगटन DC में ओवरसाइट एंड इन्वेस्टिगेशन के उन्वान से इस खुली समाअत का एहतमाम किया जा रहा है। इसमें जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर क्रिस्टियन फेयर, मुसन्नफ और तज्ज़ियाकार रॉल्फ पेट्रिस और ह्यूमन राइट्स वॉच पाकिस्तान के डायरेक्टर अली दयान बयान देंगे। सवाल बहुत सादा सा है कि ऐसी तशवीश हमारे हुक्मरानों को क्यों नहीं, और अगर है तो ऐसी समाअतें जो अमेरिका, अमारात, ईरान में हो रही हैं, ये इस्लामाबाद या फिर कोयटा में क्यों नहीं हो रही। ये भी बता दें कि पिछले माह इंटरनेट पर पब्लिक ब्रीफिंग में अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा की तर्जुमान है विक्टोरिया नोलैंड, उन्होंने बलूचिस्तान के मसले और गुमशुदगियों पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में सख्त तशवीश का इजहार किया था, जिसका बलोच कौम परस्त जमातों ने खैर मकदम किया। विक्टोरिया नोलैंड ने इस मसले को पेचीदा करार देते हुए कहा कि तमाम फरीकैन को मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात हल करने चाहिए। अब मामलात किस नहज पर हैं, इसका हल क्या है, बलोच रहनुमा कहते क्या हैं, हुकूमती जो अरकान हैं उनका क्या मौक़िफ़ है, अपोजिशन का क्या किरदार है, तमाम बातों पर तफसीलन बात करने की कोशिश करेंगे हस्ते वादा। एक ब्रेक के बाद और मेहमानों का तारुफ भी आप देख सकेंगे, मेरे साथ रहिए।
बलूचिस्तान के इस अहम मसले पर बात करने के लिए कुछ मेहमान जो कल हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक थे वो भी होंगे और कुछ नए मेहमानों को भी हमने आज दावत दी है। मीर लश्कर ईसानी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक, सेनेटर हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। कल भी हमारे साथ मौजूद थे सरदार अख्तर मेंगल, सरबराह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान रह चुके, कल भी इन्होंने हमारा साथ दिया, आज भी शरीक गुफ्तगू होंगे। यास्मीन रहमान साहबा रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक, हमें ज्वाइन करेंगी। खुरम दस्तगीर खान साहब रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक, ये भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा मीर लश्कर ईसानी साहब, कल जैसा कि प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए हमने आपसे वादा किया था, आपने गिला किया, शिकवा किया और हमने कहा था हम कोशिश करेंगे ये प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करते रहें ताकि इस मसले पर तफसीलन गुफ्तगू होती रहे। तो सबसे पहले तो हम अपनी जिम्मेदारी निभाने की एक कोशिश में कामयाब हुए। अब आपसे मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि जो हमारे बलूचिस्तान के वज़ीर आला हैं या वहाँ के जो रुकन हैं असेंबली के, सेनेटर्स हैं, वो तो 6-6 हफ्ते 12-12 हफ्ते इस्लामाबाद में रहते हैं, जो फंड्स दिए जाते हैं वो एलोकेट ही नहीं कर पाते, बलूचिस्तान में आवाम में जाते ही नहीं, तो वो किस तरह से महसूस कर पाएंगे फिर उस दर्द को, गम को, मुश्किल को जो वहाँ के आवाम महसूस करते हैं? शुक्रिया जामी साहब, मैं आपका मशकूर हूँ, आपने हमारा गिला और शिकवा सुना और मुझे डर है कि मेरे शिकवे के वजह से कहीं मिसिंग पर्सन्स में मैं या सरदार साहब न हो, फिर आप हमारे ऊपर प्रोग्राम करते रहे। बहरहाल फिर भी शुक्रिया कि किसी ने हमारा एक शिकवा सुना कि क्रिकेट पे आज आपने तरजीह दी बलूचिस्तान को। बात यह है कि दुनिया में एक सियासी और समाजी इर्तिका के तहत हमारा सोसाइटी डिज़ाइन होता है, मगर इस खुशकिस्मत मुल्क का जब तश्कील हुआ, हिंदुस्तान से इंतज़ामी जुदाई हासिल की हमारे मुल्क ने, तो उस दिन से आज तक अवाम ने कभी अपने हुकूमत बनाने का अवाम को कभी मौका नहीं मिला है। यकीनन इलेक्शंस होते हैं, कहीं न कहीं इलेक्शन में उस पाकिस्तान का पुरस्कार हाथ होता है जो अमूमन तमाम निज़ाम में अपने अमल दखल रखता है। तो इसीलिए हमारे लीडरशिप ने जो सन 70 का लीडरशिप था और आज के लीडरशिप का अगर आप मुआवजा करें तो क्वालिटी में कमी आई है, उसमें ज्यादा बेहतरी आनी चाहिए थे। क्योंकि हमने अपने समाजी सियासी इर्तिका तय करने नहीं दिया में, तो आज इसीलिए गैर संजीदा अफराद किसी न हवाले से, मैं किसी का नाम किसी का मतलब कहीं न कहीं से हमारे उस पुरस्कार हाथ का होना जरूरी होता है इलेक्शंस में कि वो ऐसे लोगों को लाएं या ऐसे लोग जो हकीकी सियासी लोग होते हैं जो अपने सूबे और मुल्क के मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए कोशिश करते हैं, उनको रास्ते से हटाया जाए। इसीलिए ये रवैया गैर संजीदा है, न सिर्फ बलूचिस्तान में, ये गैर संजीदा लोग जो हैं इनमें फिर उनका भी शुमार होगा जो कि अभी हुकूमत कर रहे हैं बलूचिस्तान में और वो इस्लामाबाद जाके बैठते हैं 6 से 8 हफ्ते और वहां जाते ही नहीं, फंड्स एलोकेट करते हैं उनको गवर्नमेंट, लेकिन वो उनको एक्सपेंड ही नहीं करते। आप उनका भी जिक्र करना चाह रहे हैं गैर संजीदा अफराद में? जी यही अर्ज कर रहा हूं। अगर आप कल के पंजाब के असेंबली के आप कार्रवाई देखें, वहां भी लोगों को यही शिकवा था कि चीफ मिनिस्टर साहब नहीं आते क्योंकि ये एक गैर संजीदा मामला है, या लोग बदल हो गए कि पाकिस्तान का सियासत किसी और कोने से रिमोट कंट्रोल के जरिए कंट्रोल होता है। इसीलिए यहाँ इंतजामी और माशरती समाजी खला पैदा होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा सूबा आज बोरान का शिकार है। आपने इंट्रो में ये कहा कि जनरल मुशर्रफ के बाद सूबे की हालत खराब हुए। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि 1948 में जब एक मसनूई तरीके से हमारे सूबे को, हमारे मुल्क को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया और पूछा नहीं यहाँ के अक्सर लोगों से, पहला रिवोल्ट, पहला बगावत 1948 में हुआ। उसके बाद आगा अब्दुल करीम और उसके साथ साथ नौरोज खान साहब को आप अंदाजा लगाए कि कुरान हाथ पे रखे उनको उतारा गया और फिर उनके बाद उनको कत्ल किया गया और फिर मुसलसल आज तक ये साजिशें चलती आ रही हैं। मसलन मेरे वाले साहब के खिलाफ एक साजिश की गई, कातिलों का सरपरस्ती आज भी इंटेलिजेंस एजेंसियां कर रहे हैं, फिर मेरे वाले साहब को वापस अफगानिस्तान से लाकर उनको कत्ल कराया गया। ये एक तवील दास्तान है। ठीक है, हम इस पे देखिए, ये तो है आपकी ऑब्जर्वेशंस है, कुछ मज़ीद बातें हम आपसे करना चाहेंगे। ठीक है, और उसका रद्दअमल आज तक मौजूद है। ईसानी साहब आप मेरे साथ ही रहिएगा, हमें बाकी मेहमानों की जानिब पे जाना है, आपसे हम मजीद बात करते रहेंगे। मैं खुरम साहब आपकी जानिब आना चाहूंगा। मियां साहब ने दौरा किया बलूचिस्तान का जनवरी में और
عطا اللہ مینگل صاحب سے ملاقات بھی انہوں نے کی، لیکن اس ملاقات میں عطا اللہ مینگل صاحب نے کہا کہ آپ نوجوان ہماری نہیں سنتے، اور پھر یہ بھی آپ کی پارٹی نے پرپوز کیا کہ آل پارٹیز کانفرنس ہم بلائیں گے، لیکن کب بلائیں گے؟ اب تو امریکہ میں اس پہ ڈیبیٹ ہونے جا رہی ہے، پبلک ڈیبیٹ، سماعت کھلی، اور اس پہ وہاں پر تجزیہ کار پروفیسرز وہاں پر آ کے اپنی تشویش کا اپنے بیانات ریکارڈ کروائیں گے۔ پہلے تو جامی صاحب، مسلم لیگ نون نے پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا موڑ لیا ہے، اور پہلی دفعہ جو پنجاب اور اسٹیبلشمنٹ کا گٹھ جوڑ سمجھا جاتا تھا، اس کو اب وہ نیکسس جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، اور اسی وہ چونکہ نیکسس ختم ہوا ہے، اور پاکستان کی بہت بڑی پارٹی، اپوزیشن کی میجر پارٹی اب پی ایم ایل این، کسی بھی طرح ہم اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ نہیں کر رہے، نہ ہی ان کی جو انٹرونشن ہے پاکستان کے سیاسی معاملات میں ہم اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایک تو یہ بڑی وضاحت سے ہمیں بات کرنی ہے۔ دوسرا آف کورس اس میں معاملہ یہ ہے کہ محمد نواز شریف نے پہلے بھی بہت کوشش کی، اور ان کے دور میں جو ہے وہ مینگل صاحب بھی رہے ہیں بلوچستان کے معاملات میں، چیف منسٹر رہے ہیں، لیکن معاملہ یہی ہے کہ جس کی وجہ سے رکاوٹ آئی ہے آل پارٹیز کانفرنس بلانے میں، کہ اگر جو آج کے جو ممبران اسمبلی ہیں اور منتخب لوگ ہیں، اگر وہ منتخب ہیں لیکن نمائندہ نہیں ہیں، تو پھر کس سے بات کی جائے؟ اور ہمارا تو یہ یقین ہے کہ اگر بلوچستان کے رہنے والے جو ہیں وہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو پاکستان میں اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کرنا، اس کا مطالبہ کرنا جو ہے وہ بالکل بھی غداری نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو حق ہے کہ وہ اپنے حقوق مانگیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ایشو ہے آج کے بلوچستان میں وہ یہ ہے کہ جو بلوچستان کے رہنے والے لاکھوں کی تعداد میں غریب محروم ہیں، لیکن وہ بے آواز ہیں، اور ان کی آواز جو ہے وہ شاید نہ ہی جو نیشنلسٹ ہیں وہاں سے آ رہی ہے، نہ ہی جو اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ جو موجودہ اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں ان کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو وہ جو بے آواز بلوچستان کا شہری ہے، اس کو آواز دینا اور اس کی آواز کو اس قابل بنانا کہ وہ پھر یہ فیصلے کر سکے کہ بلوچستان کی حکومت کون کرے گا اور اس کے وسائل کو کس طرح استعمال، کیونکہ ہمیں یہ نظر آیا ہے مسلم لیگ نون نے، آپ کو معلوم ہے کہ این ایف سی ایوارڈ میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے یہ ایک آفر کی، اور تقریباً 1.75% جو ہے وہ اس کو وڈرا کیا کہ جی یہ بلوچستان کو ملنا چاہیے۔ لیکن اب معاملہ یہ، میری گزارش سن لیں کہ جو معاملہ اب جو وسائل ہیں وہ شاید کوئٹہ تک تو پہنچ گئے ہیں، لیکن جو اصل معاملہ تھا کہ کوئٹہ سے جو وسائل ہیں وہ ہر ضلع میں اور ہر جو رہنے والے آبادیاں ہیں وہاں نہیں پہنچنے پا رہے، اور اس کے اوپر ہمیں بڑا سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے یاسمین رحمان صاحبہ، وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے جہاں تک پہنچنے کی ضرورت ہے، تعلیم، صحت، سب کچھ اب پس رہا ہے وہاں پر، اور بہت ہی سنجیدہ اور پیچیدہ صورتحال ہے بلوچستان میں۔ گورنمنٹ نے آغازی حقوق بلوچستان پیکج اناؤنس کیا، عملی طور پر اس کے کیا ثمرات ہیں؟ اور پھر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جانے کی باتیں کی جاتی رہیں، کیوں نہیں بلائی جا رہی، کیوں نہیں سر جوڑا جا رہا؟ ہمیں اپنے اسلام آباد میں سیٹیں بچانے کے مسائل ہی سے فرصت نہیں ملتی، بلوچستان کی باری کب آئے گی؟ نہیں دیکھیں، اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 2008 میں جب وجود میں آئی تو بلوچستان ان کے ایجنڈا پہ ٹاپ پہ تھا، اور آپ کو اگر یاد ہو تو صدر پاکستان نے اپنے جو کہ گناہ انہوں نے نہیں کیے ماضی میں، جو کہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی، اس پہ معافی مانگی، بلوچستان کے عوام سے مانگی، بلوچستان کے حکمرانوں سے نہیں، عوام سے مانگی انہوں نے معافی۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے ایک بہت گڈ ول میسج جانا چاہیے تھا، اور گیا ہے، یقیناً گیا ہے۔ لوگوں میں کانفیڈنس آیا ہے کہ آج جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، حکومت پاکستان ہے، وہ بلوچ عوام کو بھی اتنا ہی اون کرتی ہے جتنا کسی اور صوبے کے عوام کو کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آغاز حقوق بلوچستان کا کہا، تو یقیناً اس میں سمجھتی ہوں کافی پیش رفت ہوئی، کافی سارا وہاں فنڈز بھی ریلیز ہوئے۔ وہ فنڈز کی جو امپلیمنٹیشن یا یوٹیلائزیشن ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ پہلے بھی اور خاص طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد تو پروونشل اٹانومی کو اتنا مضبوط کر دیا گیا ہے کہ وہاں کے اور صورتحال یہ ہے کہ جب بلوچستان اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو وہاں پر ایک رکن صرف جاتا ہے، اور جو سی ایم ہے اور دیگر منسٹرز ہیں وہ اکثر اوقات اپنے جو شب و روز ہیں وہ اسلام آباد میں گزارتے ہیں۔ اختر مینگل صاحب، میری اگر آپ آواز سن پا رہے ہیں، میں یاسمین صاحب آپ کی طرف ضرور آؤں گا۔ آپ نے کہا کہ ایجنڈے پہ ٹاپ ہے، لیکن لگتا ہے کہ صرف پیپرز کی حد تک ٹاپ پہ ہے۔ مینگل صاحب آپ یہ فرمائیے گا، گورنمنٹ جو دعوے کرتی ہے کیا یہ واقعی ہی یہ اطمینان بخش دعوے ہیں؟ صورتحال اتنی اچھی ہے؟ سب سے پہلے اجمل جاوید صاحب کا آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ پھر آپ نے ہمیں موقع دیا۔ یہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ کون سی حکومت ہے جس نے دعوے نہیں کیے، اور یہ
یہ واحد حکومت نہیں ہے جو صرف دعووں پہ ہی گزارا کر رہی ہے. اور جہاں تک بلوچستان کے لوگوں کا تعلق ہے، ان کے ساتھ دعوے بھی کیے گئے ہیں، ان کے ساتھ وعدے بھی کیے گئے ہیں، ان سے معافیاں بھی مانگی گئی. اور زرداری صاحب جو ہے پہلے سربراہ نہیں ہے پاکستان کے جس نے معافی مانگی ہے. ضیاء الحق جب برسر اقتدار آئے تھے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے گناہوں کی معافی مانگی. مشرف آئے، اس نے گزشتہ اپنے سے پہلے جمہوری حکومتوں کے گناہوں کی معافی مانگی. اور زرداری صاحب نے جو ہے وہ مشرف کے گناہوں کی معافی مانگی. ٹھیک ہے. اب ہمیں یہ پتہ نہیں کہ یہ روایت بلوچستان میں ہی رکھی گئی ہے، کیونکہ دنیا میں اس کی آپ کو کہیں نظیر نہیں ملتی کہ گناہ سے پہلے معافیاں مانگی جاتی ہیں. مشرف نے اچھا مینگل صاحب، مجھے یہاں پر انٹرپٹ آپ کو کرنا ہے، قطع کلامی کی معذرت بھی ساتھ میں آپ سے چاہوں گا. یہیں سے گفتگو کا آغاز میں آپ کی بات ہی سنوں گا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک سے پہلے گفتگو کر رہے تھے سردار اختر مینگل صاحب، اور ان سے ہم نے کہا تھا گفتگو کا آغاز انہیں سے ہم جاری رکھیں گے. سردار صاحب، آپ ذکر کر رہے تھے مختلف ادوار کا، لیکن آپ کی بات شروع ہونے سے پہلے میں یہ ذکر کر دوں کہ گل محمد جاکرانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں. قومی اسمبلی میں بات کرتے انہوں نے کہا کہ بنگال جیسی صورتحال ہے بلوچستان میں، لاوا اگر رہا ہے اور صدر چاہتے ہیں صورتحال بہتر ہو، لیکن کچھ ادارے ایسا نہیں ہونے دیتے. گفتگو جاری رکھیے گا. جنید صاحب، میں اس بات کو مکمل کروں کہ جن گناہوں کی معافی زرداری صاحب نے مانگی ہے وہ کس کے گناہ ہے. اور میں یہ بہرحال میں نے کہا ہے کہ یہ پہلی روایت رہی کہ جس کی نظیر کہیں نہیں ملتی کہ ایڈوانس میں معافیاں مانگی جاتی ہیں پھر گناہ کیے جاتے ہیں. اور جس طرح کی گل محمد جاکرانی صاحب نے کہا ہے، ابھی ان کا میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں ان کو فیکٹس فائنڈنگ ایک کمیٹی کے حوالے سے ان کو بھیجا گیا تھا خزان میں، جو خود بتا رہے ہیں کہ ایف سی کے کرنل کو جب اس فیکٹس فائنڈنگ کمیٹی نے بلایا وہ 5 منٹ تک انتظار نہ کر سکا اور وہ ان کو سیکرٹریز کو اور منسٹروں کو جو برا بلا کہہ کے چلا گیا. سینکڑوں کی تعداد میں ہمیں لاشیں ملی، جس کی مثال انہوں نے بنگلہ دیش کی دی. وہی صورتحال جو بنگلہ دیش میں البدر اور شمس کے نام سے بنگالیوں کا قتل کیا جا رہا تھا، جس میں پاکستانی افواج کی مدد ان تنظیموں کو تھی. آج اسی طرح کی دیگر تنظیمیں جو بلوچستان میں ایکٹیو ہیں ان کو آئی ایس آئی اور ایف سی کی سپورٹ حاصل ہے، جن کو کھلے عام یہ لائسنس دے دیا گیا ہے کہ لوگوں کو اغوا کریں، ان کو قتل کریں. سینکڑوں کی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اغوائیں اور سینکڑوں کی تعداد میں ان کی لاشیں ملی ہیں. آپ یہ یقین نہیں کریں گے کسی ایک شخص کی ابھی تک ایف آئی آر تک نہیں کاٹی گئی. کیوں؟ وہ کون سی قوت ہے جو ان کو روک رہی ہے؟ اور تمام کی تمام ایف آئی آر لوگوں کے ان کی ورثاؤں کے کہنے کے باوجود نامعلوم افراد. اب یہ نامعلوم قوت کون ہے جو دن دہاڑے لوگوں کو اغوا کر کے جاتی ہے؟ وہ کسی بارڈر پہ نہیں ہے، آپ کے ایسے علاقے میں جو پاکستان کے بالکل سینٹر میں. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے افغان سے لوگ آئے یا ایران سے ہے یا انڈیا سے ہے. یہ کون سی وہ قوت ہے؟ اور میں آپ کو کہیں یہ وہ قوت ہے جس کو آپ کے جرنلسٹوں کی کیمرے کی آنکھ نے جو ہے ایک زمانے میں خروٹ آباد میں جو واقعہ ہوا تھا، چلو ہم تو جھوٹ بولتے ہیں، وہ کیمرہ تو جھوٹ نہیں بول رہا تھا. وہ کون سے وردی میں لوگ تھے جو غیر ملکیوں کو جنہوں نے قتل کیا؟ کیا ان کو لوگوں نے نہیں دیکھا؟ ٹھیک ہے مینگل صاحب میرے ساتھ ہی آپ رہیے گا. چشمدید گواہ تھے ان کو قتل کیا گیا. وہ جو ڈاکٹر تھے جنہوں پولیس سرجن تھے ان کو قتل کیا گیا. ٹھیک ہے تو مینگل صاحب کئی واقعات ہوئے ہیں، صحیح بے شمار واقعات ہیں جو آپ کوٹ کریں. میرے ساتھ ہی آپ رہیے گا. رئیسانی صاحب، آج کے منسٹر نے، آپ کے ایک سٹنگ منسٹر نے کل سٹیٹمنٹ دیا آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے 3 نوجوانوں کو، بلوچوں کو ایف سی کے اہلکاروں نے انہوں نے باندھا ہوا تھا اور دوسرے دن جو ان کی لاشیں ملی اٹس آن دا فلور آف دا ہاؤس. بالکل ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی آپ رہیے گا. رئیسانی صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا. یہ تو انہوں نے بیان کیے کچھ مختلف واقعات. آپ یہ فرمائیے گا وزیر اعظم صاحب نے بھی دعوت دی کہ آئیے ہم سے مذاکرات کریں، غازی حقوق بلوچستان پیکج بھی دیا گیا، معافی بھی مانگی گئی، کچھ ایفرٹس تو کرتی نظر آتی ہے گورنمنٹ بقول گورنمنٹ کے کہ ہم دعوت دیتے ہیں ہم سے بات کریں، ناراضی چھوڑیں، مل بیٹھ کے ٹیبل پہ بات کرتے ہیں. تو اس کا کیا پھر رزلٹ نکلتا ہے اور وہ کیوں کامیاب نہیں ہو پاتے یہ مذاکرات یا ایسی دعوتیں؟ دیکھیں اس وقت اگر ہم ذرا کیٹیگرائز کریں 3 قسم کے لوگ ہیں اس تمام
بحران میں ایک تو بلوچستان کے عام لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی ڈائلاگ ہونا چاہیے تھا، یعنی ان کے جو مسائل ہیں ان کو بہتری کی طرف سے لوگوں کا ایک رابطہ ریاست کے ساتھ ہوتا جو نہیں ہے۔ دوسری طرف مثلا سردار اختر مینگل صاحب ہیں یا ان جیسے اور بھی لوگ ہیں جو پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے اپنے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ بھی جان رہے ہیں کہ کتنے پرابلم ان کے لیے بھی کریٹ کیے گئے، البدر ہو یا الشمس ہو یا اس قسم کے گمنام جو خفیہ تنظیمیں، ان کے باقاعدہ خبریں روزانہ چھپتے ہیں کہ ہم نے اتنے لوگ اغوا کیے اور ان کو ہم قتل کرتے ہیں۔ خبریں چھپتے کیوں ہیں یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا، اور میں متواتر یہ کٹنگز اپنے صوبائی حکومت کو، انتظامیہ کو بھیجتا رہا ہوں، مجھے اس کا کوئی نتیجہ نہیں لگا۔ رئیسانی صاحب ٹھہریے، کہیں یہ مطلب تو نہیں آپ کا کہ پھر جو وہاں پہ قوتیں ہیں BLA وغیرہ ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے؟ دیکھیں دوسرا میں اب آگے آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر ایک وہ قوت ہے جو پہاڑوں میں یا جنہوں نے اسلحہ اٹھایا یا انہوں نے وہ راستہ چن لیا ہے۔ اب کچھ عرصے پہلے میرے ساتھ کچھ میرے بھائیوں کا رابطہ ہوا، ہمارا ایک سماجی رشتہ ہے جو ہزاروں سال کا ہے، جس کو کوئی ختم تو نہیں کر سکتا ہے۔ انہوں نے رابطہ کیا اور وہ بات چیت کرنا چاہتے تھے، مگر آپ کو شاید یاد ہوگا کسی چینل کے توسط سے میں نے کہا بات کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے صاحب اختیار جو ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو، میں نے کابل سے کراچی آتے ہوئے ہم دونوں آ رہے تھے، ہم نے ان کو بتایا، مجھے کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اور پچھلے سال نومبر یعنی 2011 نومبر میں رحمان ملک صاحب کوئٹہ تشریف لائے۔ بڑا دلچسپ آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور میرے پاس آنے کی خواہش ظاہر کی، بہرحال پہلے رات کو آنا چاہتے، میں نے کہا نہیں آپ دن کی روشنی میں آئے۔ رحمان ملک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا جی۔ تو رحمان ملک صاحب نے یہ کہا کہ آپ ایسے کریں، ایک مصنوعی سا ڈھونگ رچائیں، کوئی 50-60 لوگ اسلحہ پھینکیں اور فلانا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ رحمان ملک کی خوشنودی کے لیے میں اپنے سرزمین کا بدنامی کروں، ایک تو یہ بات۔ یہ رحمان ملک صاحب وزیر داخلہ نے آپ کو کہا؟ جی میں بالکل الفیہ کہہ رہا ہوں۔ دوسرا بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یقیناً بات چیت کرتے ہوں گے، اس لیے ہم اس بات میں قطعاً کسی صورت کوئی دخل نہیں دے سکتے ہیں۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب رحمان ملک کہہ رہے کہ فوج نہیں چاہتا ہے، تو پھر اس نے جو آئے دن لوگوں کے لاشیں گرتی ہیں وہ اس کا صلہ ہمیں یہ مل رہا ہے، جس کے خلاف ہم اپنا آواز اٹھاتے رہیں گے، اور جہاں بھی ہو، مثلا جو بھی ہمارا جدوجہد کا راستہ ہے ہم اس کو پھر برقرار رکھیں گے۔ میرے ساتھ ایک رئیسانی صاحب، یاسمین رحمان صاحب، آپ نے سنا کیا کہتے ہیں رئیسانی صاحب؟ کہتے ہیں رحمان ملک صاحب نے فرمایا کہ 50 سے 60 لوگوں کا مصنوعی ڈرامہ ڈھونگ رچائیں کہ انہوں نے ہتھیار پھینکے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ فوج نہیں چاہتی۔ لگتا ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت بڑھ چکا ہے، اسے کیسے برج اپ کیا جائے گا؟ جی دیکھیں، رئیسانی صاحب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہوگا، لیکن اس کا تو جواب رحمان ملک صاحب دیں۔ میں نہیں سمجھتی کہ اس قسم کی کوئی بات ایسی ہونی چاہیے، کیونکہ بلوچستان کا ایک جینون مسئلہ ہے، اور اس جینون مسئلے کو جینون طریقے سے ہمیں حل کرنا ہے۔ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ آپ نے کہا کہ بلوچستان کے عوام سے، رئیسانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، مینگل صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور ہم بھی ایگری کرتے ہیں کہ عوام کا جو ڈسکنیکٹ ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے دیکھیں وہاں جا کے کیبنٹ میٹنگ بھی کی۔ وزیر اعظم صاحب کی یہ بھی ہدایت ہے کہ گوادر پورٹ پہ گندم آئے یا درآمد یا برآمد کی جائے، یا یوریا بھی درآمد کیا جائے، تو وہ تھرو بلوچیز، تاکہ بلوچیز کو روزگار ملے، اور گوادر پورٹ پہ کیا جائے۔ اور وزیر اعظم صاحب مسلسل اس پہ اور صدر صاحب ڈائلاگ پہ زور دے رہے ہیں۔ آج وہ دور ہے کہ امریکہ اگر طالبان سے مذاکرات کر رہا ہے تو بلوچی تو ہمارے بھائی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کا رائٹ ہے کہ ان سے مذاکرات کی ٹیبل پہ، جو کہ جمہوریت حکومت کا ایک خوبصورتی ہوتی ہے، نہ کہ یہ ہتھیاروں کا کھیل کھیلا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور گورنمنٹ اس میں بہت سیریس ہے کہ بلوچی عوام، خاص طور پہ آپ نے اسٹوڈنٹس کا ایک ذکر کیا، اور اس یوتھ کو آن بورڈ لیا جائے۔ گورنمنٹ کی اس میں سنجیدہ ایک کوشش ہے۔ یاسمین صاحبہ، ہاں آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ خرم صاحب میں آپ کی جانب بھی آ رہا ہوں۔ آپ نے رئیسانی صاحب کی گفتگو سنی، انہوں نے ایک بڑا اہم انکشاف کیا ہے کہ رحمان ملک صاحب ان کے پاس آئے، جب انہوں نے یہ بتایا کہ کچھ لوگ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں جو ناراض ہیں، پہاڑوں پر چلے گئے ہیں اسلحہ اٹھا کر، اور کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، تو ملک صاحب نے فرمایا بقول رئیسانی صاحب کی کہ 50 سے 60 لوگوں کا ڈھونگ رچاؤ جو اسلحہ پھینکیں، اور اصل میں فوج نہیں چاہتی ایسا ہو۔ آپ نے یہ سنا یہ کامنٹس رئیسانی صاحب کی؟ یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے علم؟ جی فرمائیے۔ پاکستان میں، پاکستان بننے کے بعد سے اب تک، اور اب آج کل کے دور میں بھی
جب سے اکبر بگٹی صاحب کو شہید کیا گیا مرحوم کو، اس وقت سے سول ملٹری ریلیشنز کا ٹیسٹ جو ہے وہ بلا شبہ بلوچستان میں سب سے سخت ہے اور مشکل ہے. لیکن جو سب حضرات نے جو گفتگو کی اس میں سب سے اہم بات میں پھر سے دہرانا چاہتا ہوں کہ نمائندگی کا تعین کرنے کا شفاف اور غیر جانبدار طریقہ کیا ہے کہ بلوچستان میں رہنے والے جو بلوچی بولتے ہیں، جو براوی بولتے ہیں، جو پشتو سپیکرز ہیں، ان کی درست اور جینون نمائندگی جو ہے وہ ہونی چاہیے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ ابھی چند دن پہلے جناب شجاعت حسین نے فرمایا، کیونکہ بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی میجورٹی نہیں تھی، کاف لیگ کی میجورٹی تھی، لیکن اور انہوں نے کہا کہ میں نے پرویز مشرف کے کہنے پر پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا بلوچستان میں اور اپنے تمام ووٹ جو ہے ان کے پلڑے میں ڈال دیے. میں آپ سے چاہ یہ رہا تھا کہ جو رحمان ملک صاحب کا کردار تھا جس کے جانب نشاندہی کی ہمیں رئیسانی صاحب نے، میں اس پہ آپ کے کمنٹ لینا چاہ رہا ہوں. دیکھیں جو تو محترم انٹیریئر منسٹر صاحب کے معاملات اور طریقہ کار ہیں، ان کے اوپر تو صرف ایک ہی کامنٹ ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ تمام تر آغاز حقوق بلوچستان پیکج کے باوجود سنجیدہ نہیں ہے. اور اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آج کی جو حکومت ہے وہ شاید منتخب تو ہوگی لیکن نمائندہ نہیں ہے. اور نمائندگی کا تعین اس بات کیسے بات کی جائے کہ اگر جو ہیں وہ جو ریپبلکن آرمی کے سربراہ ہیں برام داغ وہ سوئٹزرلینڈ میں ہیں، اور جو لبریشن آرمی ہے اس کے سربراہ جو ہیں حرب جار وہ لنڈن میں ہیں، اور جو دوسرے اسٹوڈنٹ لیڈرز ہیں ان کا بھی کوئی واضح سوائے اللہ نظر کے کوئی واضح لیڈر موجود نہیں ہے. تو جب تک ہمیں اس کا ایک ہی جس طرف ہم جانا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون کہ بلوچستان میں سے جو سیکیورٹی فورسز کا جو عمل دخل ہے اسے ختم کر کے، اور ان کی تمام لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بلوچستان کے نمائندے ہیں ان کو ڈی کرمنلائز کر کے ایک شفاف الیکشن ہونا چاہیے جس میں بلوچستان کے رہنے والے، پھر دہراتا ہوں کہ وہ غریب محروم بے آواز لوگ جن کی بنیاد پہ بہت ساری سیاست بھی ہو رہی ہے، لیکن اصل جو بلوچستان کو دیکھنے کا طریقہ وہ یہی ہے کہ وہ جو غریب محروم بے آواز لوگ ہیں ان کو موقع دیا جائے کہ وہ ایک تو جو سیکیورٹی ایجنسی کی یہ تو ان کے اوپر تسلط ہے لیکن اس کے ساتھ ہی جو ایلیٹ اور فیوڈل جو تسلط ہے اس کو بھی وہ بھی ہٹا کر ان سے پوچھنا ہے، کیونکہ تمام جو بحث ہے وہ ان کے حقوق اور ان کی محرومی کو دور کرنے کے لیے ہو رہی ہے. اور اگر آج جو محرومی کی بات ہوتی ہے کہ ہر ایم پی اے کو اس سال جو ہے خرم دستگیر صاحب آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا، میرے ساتھ رہنا، مجھے بریک لینی ہے، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، مجھے سردار اختر مینگل صاحب کے پاس بھی دوبارہ جانا ہے، تفصیل سے ان سے گفتگو کرنی ہے. یاد رہے کہ رحمان ملک صاحب بقول رئیسانی صاحب کے کہتے ہیں کہ 50 سے 60 افراد کو ہتھیار پھینکتے ہوئے دکھاؤ، ڈھونگ رچاؤ، لیکن حقیقی سطح پر مذاکرات نہیں ہو سکتے کیونکہ فوج نہیں چاہتی. یہ کہنا تھا رحمان ملک صاحب کا جب وہ ملاقات کرنے گئے نواب لشکری رئیسانی سے. بریک کے بعد واپس آئیں گے، انہی مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور کوشش کریں گے جان سکیں کہ حل کیا ہے اب اس سلگتی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. نواب اکبر خان بگٹی کہا کرتے تھے کہ ہماری چونی ہمیں دے دو، اپنے 12 آنے اپنے پاس رکھو لیکن مار پیٹ ختم کر دو. اختر خان مینگل صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا، ویری بریفلی بتائیے گا، ساری زیادتیوں کا ذکر بھی ہوا، تاریخ کا بھی، اور جو مسائل درپیش ہیں ان کا بھی ذکر کرنے کی ہم نے کوشش کی. سولوشن کیا ہے، حل کیا ہے، کس طرح سے اوورکم کیا جا سکتا ہے ساری صورتحال پر؟ جاوید صاحب دیکھیں، حل تو تھا، اس کا بہت پہلے اس کا حل تھا، لیکن جس طرح کہ ابھی حاجی لشکری نے جس بات کا انکشاف کیا ہے رحمان ملک کے، مجھے یہ یقین ہے کہ حاجی لشکری صاحب غلط بیانی نہیں کریں گے. رحمان ملک نے جس بات کے لیے پی ایچ ڈی حاصل کی اس سے تمام لوگوں کو معلوم ہے. اب جب فوج نہیں چاہتی کہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہو تو مجھے یہ سمجھایا، باور کرایا جائے کہ کیا ان حکمرانوں میں یا گزشتہ کے جو حکمران تھے ان میں یہ صلاحیت ہے کہ فوج کے ہاتھوں سے وہ اختیار لیں؟ وہ نہیں ہے. اگر فوج نہیں چاہتی یہ مسئلہ حل ہو، اور مجھے نہیں لگتا ان حکمرانوں میں یہ صلاحیت ہے یا قوت ہے جو فوج سے وہ اختیارات حاصل کر سکے. اور بات جو ہے فوج کے ہاتھ میں، بلوچستان کو روز اول سے انہوں نے فوج کے حوالے کیا ہے. مسنگ پرسن اور لوگ مسخ شدہ لاشیں جو ہیں ان کے ہاتھوں سے گرائی جا رہی ہیں.
अख्तर खान मेंगल साहब, आपकी गुफ्तगू का और आपकी तशरीफ आवरी का बज़रिया फ़ोन बहुत शुक्रिया। कोशिश करेंगे कि इस मौजू पर आने वाले दिनों में भी हम मज़ीद बात कर सकें और गवर्नमेंट की नुमाइंदगी को यकीनी बनाकर हल की जानिब हम आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया आप सब हजरात का जिन्होंने बलूचिस्तान के इशू पर हमारे प्रोग्राम में आकर गुफ्तगू करने की कोशिश की। एक और अहम मामला है जो कि अफसोसनाक वाक़या है, लाहौर में पेश आया। फैक्ट्री का बॉयलर फटा और 39 घंटे गुजर चुके, मलबा भी है, लेकिन कहा जा रहा है कुछ अफराद अभी जिंदा हैं, उन्हें निकालने के लिए कोशिश की जा रही है। 39 घंटे तक कामयाबी नहीं हो पा रही। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 19 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ भाग हो चुके हैं, 15 को जिंदा निकाला जा चुका है। डॉक्टर रिजवान नसीर, डीजी रेस्क्यू 1122 हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, उनसे हम इस बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया दुनिया न्यूज़ से बात करने के लिए, प्रोग्राम क्रॉसफायर के लिए। ये फरमाइएगा दिक्कत क्या है? कहा जा रहा है कि सिर्फ एक हाइड्रोलिक कटर है जिसकी वजह से मलबा हटाने में हमें मुश्किल आ रही है, और मार्गला से लेकर टावर जो गिरा, जलजिला जो है, उसके बाद से लेकर इस अफसोसनाक वाक़े तक हमने सीखा क्या है और इकदाम क्या किए हैं ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए? जी, इसमें बेसिकली अगर आप देखिए तो पहली बार इमरजेंसी सर्विसेज का एक निज़ाम बना, रेस्क्यू 1122। ये डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स भी है पीडीएमए और एनडीएमए की, और इन्हीं चीज़ों से सीखते हुए हम कॉन्टिन्यूसली एक ट्रेनिंग भी कर रहे हैं जो कि आज तमाम ज़िलों में भी एक सिस्टम मौजूद है। और उसमें अब हाइड्रोलिक कटर्स हो, इलेक्ट्रिक कटर्स हो, उसके अलावा एकूस्टिक और सिस्मिक सेंसर्स हो, ये कैमरा हो, उसकी मदद से हमने आज 15 लोगों को यहाँ से जो है वो हम जिंदा निकाल सके हैं, वरना ये शायद मुमकिन ना होता। और उसमें जो शुरू का ऑपरेशन होता है वो हमेशा स्लो एंड स्टेडी जाना होता है, बिकॉज अगर इसमें जल्दबाजी करें या बड़ी हैवी मशीनरी लगाएं तो जो लोग 1.5-2 फुट के उसमें गैप्स में फंसे हुए हैं वो भी नीचे कोलैप्स हो जाता है और उसमें उनकी डेथ हो सकती है। तो इस वजह से ये एक बहुत ही अभी की सूरत हाल मुझे बता दें कि अभी की बता दें सूरत हाल की 39 घंटे गुजर गए हैं, अब कितने अफराद हैं जिनके जिंदा बचे होने की उम्मीद है? उनको निकालने के लिए क्या आप कर रहे हैं और कब तक ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा? हमने अभी थोड़ी देर पहले ही शाम को हमने जो था वो एक फीमेल थी 60 साल की, उनको जिंदा यहाँ से निकाला है। सो अभी भी हमें शायद उम्मीद है कि शायद हम कुछ लोगों को और जिंदा निकाल सके। जो मिसिंग की हमारे पास कंफर्म लोग आई है जिनके लवाहिकीन आए हैं वो 9 है। हमें वैसे कुछ फिगर्स आती रही हैं जो हमने सारी फिगर्स रिकंसाइल की हैं, तो 9 लोगों के लवाहिकीन आए हैं जो कहते हैं कि अभी भी हमारे उनके लोग अंदर हो सकते हैं। हमारी कोशिश है कि अभी भी हम और लोगों को जिंदा रेस्क्यू ऑपरेशन में निकाल सके तो वो है। मैं लेकिन यहाँ पे साथ कहना चाहूँगा कि जब इस किस्म की जो फैक्ट्रीज या कुछ और ऐसे गुंजान लगा लोग करते हैं, शालम मार्केट में अब देखिए बिल्डिंग्स थी पुरानी 1 या 2 मंजिला, उस पर लोगों ने रातों रात इलीगली कोई कभी वो बेसमेंट्स बना लेते हैं, कभी ऊपर बना लेते हैं। तो लोग भी जहाँ पे अपने जानो माल का भी जो है उसका ज़रूर ख्याल करें, और उसमें थोड़ी सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि सिटीजन्स के ऊपर भी है, तो उसको ज़रूर करें ताकि ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाक़े है। रेस्क्यू जितनी भी आप बना लें, जब तक कि ये हिफाजती इक़दामात नहीं होंगे तब नहीं मद्देनजर रखा जाएगा, दिल भी नेवर बी देखने को मिलते रहेंगे। अफसोसनाक बात है, बहुत अहम नुक्ते की जानिब आपने तवज्जो मरकूज़ कराई, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्द रेस्क्यू अमला मलबा हटा लेगा, जो जिंदा अफराद हैं उन्हें वापस बहफाजत निकाल लेंगे। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। इस अहम मामले पर सबसे अहम नुक्ता यह है कि गुंजान आबाद जो इलाके हैं वहाँ पर ऐसी फैक्ट्रीज़ को काम करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सूबाई हुकूमत की खास तौर पर यह जिम्मेदारी बनती है कि इस अहम मसले पर सर जोड़कर बैठें और आइंदा मुस्तकबिल में ऐसे वाक़या से बचने के लिए मरबूत हिकमत अमली जो है उसे अमली जामा पहनाया जाए। क्रॉसफायर में अजमल जामी से फिलहाल के लिए इतना।